ہم کنورٹڈ مسلمان ہیں، اس میں کوئی رائے نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اسلام نے وہ آزادی کیوں نہیں دی ہے کہ کوئی اس میں سے نکل بھی سکتا ہے؟ جب آ سکتا ہے تو جانے بھی دیجیے۔ مولانا صاحب، مردوں کے لیے 72 حوریں اور عورتوں کے لیے وہی والا شوہر جو یہاں پر ہے، یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ عورتوں کو بھی تو کوئی چوائس دیجیے نا، عورتوں کے لیے بھی کوئی اٹریکشن رکھیے۔ کیا عورتوں کا دل نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اور وہاں پہ تو کچھ اور بتایا ہی نہیں کہ عورتوں کے لیے کیا ہے جنت میں، کیا شاپنگ مال ہے، کیا لائبریری ہے، کچھ ہے؟ صرف 72 حوروں کا ذکر ہے، شراب کا ذکر ہے، ڈرائی فروٹ ہوگا، پھل ہوں گے، اور 72 حوروں کے ساتھ رہتے رہیں گے۔ اور کتنے مولانا ہمارے یہاں کے ہیں جو بتاتے ہیں کہ کتنی طاقت آ جائے گی مردوں میں۔ تو یہ سب کچھ کیا عیاشی نہیں ہے؟ بہت سی میڈیسنز ایسی ہیں جو یہودیوں نے بنائی ہیں، بہت سے سائنس کے کام ایسے ہیں جو یہودیوں نے کیے۔ اتنے قابلیت کاش مسلمانوں میں ہوتی تو بڑی اچھی بات تھی۔ تو صرف ان کے ایک ریلیجن کے الگ ہونے سے اتنی نفرت کیوں؟ میں اور آپ جس پہ بات کر رہے ہیں یہ بھی یہودیوں کا ہی بنایا ہوا ہے۔ تو یہودیوں کی ہم میڈیسن کھا سکتے ہیں، ان کی سائنس کی ہر چیز ہم استعمال کر سکتے ہیں، موبائل یوز کر سکتے ہیں، لیکن یہودیوں کو ہم کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ جب اسلام نہیں آیا تھا بر صغیر میں، یعنی ہندوستان پاکستان اس سارے علاقے میں، اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب ہندو تھے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ اسلام آنے سے پہلے جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں، ہمارے آبا اجداد یا جو بھی، سب ہندو تھے؟ لیکن مولانا صاحب، جو جنت کا نقشہ کھینچا گیا ہے ہمارے ہاں کہ وہاں پہ شراب ملے گی، 72 حوریں ملیں گی، وہ بھی تو ایک عیاشی کا ہی اڈا ہمیں لگے گا یا نہیں؟ وہ بھی تو صرف یہی بتایا گیا ہے کہ مردوں کو 72 حوریں ملیں گی، ایسی لمبی ہوں گی، ایسی ہوں گی، ویسی ہوں گی، 100 کپڑے پہنے ہوں گے پھر بھی باڈی نظر آئے گی۔ صرف مسلمان جائیں گے۔ تو جو درگاہیں ہیں، جو ہمارے یہاں کی جو ہوتے ہیں مزار ہوتے ہیں، اس پہ تو ہندو بھی بہت زیادہ جاتے ہیں، انڈیا میں تو اسپیشلی۔ پاکستان میں شاید اتنا نہ ہو رواج، کیونکہ ہم نے تو خیر مائنورٹی کو اتنا چھوڑا ہی نہیں ہے، تھوڑی سی رہ گئی ہے، لیکن یہ کہ انڈیا میں بہت زیادہ جاتے۔ تو آپ کے خیال سے اگر جو لوگ ہمارے ساتھ جنت میں داخل تک نہیں ہو سکتے، ان کے پیسے لینا، ان سے چادر لینا، ان سے سامان لینا، کیا یہ سب جائز ہے؟ لیکن پاکستان میں تو جو ریلیجن بیچتے ہیں وہ بہت آرام سے ہیں اور بہت عیش کر رہے ہیں، میں نے تو کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھا۔ لیکن نان مسلم جو ہے وہ چاہے جتنا اچھا انسان ہو، کتنا بھی نیک انسان ہو، آپ کے حساب سے وہ نہیں جا سکے گا جنت میں۔ یہ اب اچانک سے مسلمان صرف جنت میں جائیں گے اور باقی کوئی نہیں جائے گا، چاہے وہ کتنا بھی اچھا انسان ہو اور چاہے کوئی مسلمان کتنا بھی برا انسان ہو۔ ہمارے یہاں کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی، صرف مولانا صاحب کی لے لی ہے، اور اتنے اچھے طریقے سے لیے کہ آپ کے بھائی کو آج کچھ روسٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ میم ڈالنے کی ضرورت ہے۔ آرجو کاظمی جی نے اپنے پاس میں بلایا ایک مولانا کو، وہ بھی انڈین مولانا کو، اور وہاں بیٹھ کے ان سے وہ سوالوں کے جواب لیے، ان کی ایسی کھنچائی کی، چٹی پٹی گم ہو گئی مولانا صاحب کی۔ اور مولانا صاحب پھر جھوٹ فریب کی ایسی گیان گنگا بہانے لگے کہ آرجو کاظمی کا بھی چہرہ ہکا بکا رہ گیا۔ تو اب آپ اس ویڈیو کا لیجئے آنند، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر اگر میں ڈسٹرب کروں گا نا تو آپ کا جو ایک وہ جو فلو بنا ہوا ہوگا نا وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو آپ کو میں پھر سیدھا ملتا ہوں آخری میں، وہیں کریں گے ہم بات کہ ہندوستان کے مسلمان اور پاکستان میں جو مسلمان رہتے ہیں، یہ دونوں ملکوں کے جو مسلمان ہیں، یہ باقی کنٹریز سے ہمیں الگ سے کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ باقی جو عرب کنٹریز ہیں یا مسلم امہ جسے ہم کہتے ہیں، وہاں پہ اس قسم کی باتیں نہیں ہوتی کہ ہم ایک دوسرے کو کافر قرار دے دیں، ہم اگر کوئی مذہب بدلنا چاہے تو اس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں مل جائیں، یا اس طرح کی کوئی چیز ہم نہیں دیکھتے جو ہم ان دونوں ملکوں کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ اتنے زیادہ اگریسو مسلمز آپ کو ان دونوں کنٹریز میں کیوں نظر آتے ہیں؟ کی دو وجہ، ایک وجہ ہے دین سے دوری، کہ ہم نے اسلام کو صحیح پڑھا نہیں، اسلام کو اپنی زندگی میں ہم لائے نہیں۔ دوسری وجہ ہے سیاست۔ ہندوستان پاکستان کے جو سیاستداں ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان چیزوں میں انٹرفیئر کرتے ہیں، ان چیزوں کو جان بوجھ کر ہوا دیتے ہیں کہ صاحب یہ بریلوی ہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ سنی ہیں۔ جو ہمارے علماء ہیں، معاف کیجیے گا میں ایک بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، ہمارے جو علماء ہیں وہ علماء بھی سیاست سے چونکہ پریرت ہوتے ہیں، سیاست ان کے اندر ان کے دماغ میں ہوتی ہے، تو وہ اس سیاست کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح کی چیزیں پیدا کرتے ہیں۔ دہانے پر پہنچ گئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ کچھ جگہوں پر تو ایسا بھی ہے کہ اگر بریلوی لوگ دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھ لیں یا دیوبندی بریلوی کا نکاح کرا دے تو جتنے لوگ اس نکاح میں شامل ہیں ان سب کا بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی بہت ساری مثال ہمیں
देखने और सुनने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलती लेकिन हम ये कैसे कह देते हैं कि मतलब मैंने तो यही सुना है हमेशा से अपने घर में भी और कई जगह पर कि अमाल की वजह से जन्नत या दोजख में जाएंगे। ये अब अचानक से मुसलमान सिर्फ जन्नत में जाएंगे और बाकी कोई नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी अच्छा इंसान हो और चाहे कोई मुसलमान कितना भी बुरा इंसान हो। हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि नहीं जी, सिर्फ रिलीजन की बेस पे जो है वो जन्नत मिलेगी, और अगर कोई नॉन मुस्लिम है चाहे वो कितना भी अच्छा इंसान हो, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। ये इस किस्म की बातें कब से शुरू कर दी हम लोगों ने, और इसकी क्या मतलब, क्या आप समझते हैं कि क्या सच्चाई है? नहीं। देखिए, इसमें दो चीजें। एक चीज तो ये है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, यानी जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आया वो जन्नत में जरूर जाएगा। जन्नत में जरूर जाने का मतलब ये नहीं कि हर मुसलमान बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो अल्लाह के रसूल की लाडली बेटी थी और जन्नत में औरतों की सरदार होंगी, उन्होंने एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अब्बा जान, हम जैसे दुनिया में आपके साथ रहते हैं क्या जन्नत में भी आपके साथ होंगे? तो आपने फरमाया कि बेटी सजदों के साथ मेरी मदद करना। यानी नेक अमल करना। अगर नेक अमल करोगे तो जन्नत मिलेगी। उसके बाद एक वाकया और मैं आपको बताता हूँ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, जिन्होंने तकरीबन दुनिया में 950 साल या 1150 साल एक रिवायत के मुताबिक दीन का काम किया, अल्लाह की वहदानियत पर काम किया, उनके जमाने में चंद लोग इतनी मुद्दत में उन पर ईमान लाए। वो जन्नत का मुस्तहिक नहीं है, कुरान इस बात को कहता है। कुरान ये कहता है कि जो आदमी ईमान न लाए अल्लाह पर, रसूल पर ईमान न लाए, यौम आखिरत पर ईमान न लाए, फरिश्तों पर ईमान न लाए, तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। खालिदीना फीहा अबदा, वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। ये ईमान की बुनियाद पर जन्नत और जहन्नम। आमाल की बुनियाद पर जन्नत में कब जाएगा कब नहीं जाएगा ये तय होगा। आमाल की बुनियाद पर, ईमान की बुनियाद पर मुसलमान जन्नत में कभी ना कभी जरूर जाएगा, चाहे वो अपनी आमाल की सजा भुगतने के बाद ही सही। काफिर जो गैर मुस्लिम है, जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाया, वो जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। यानी दुनिया में ही जो गैर मुस्लिम है, जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाए, वो दुनिया में ही उनके लिए जन्नत है। और अल्लाह ने यूँ फरमाया कि जैसे दुनिया मोमिन के लिए नहीं है, ऐसे ही आखिरत यानी जन्नत गैर मुस्लिम के लिए नहीं, जो अल्लाह को नहीं मानता। लेकिन हमने तो यहाँ पाकिस्तान में देखा है कि बहुत सारे ऐसे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं या मौलानाज हैं, जो चाहे तारिक जमील साहब हों और कई दूसरे, जिनके पास बेतहाशा पैसा है, जो करोड़ों के घर में रहते हैं, करोड़ों की गाड़ियों में सफर करते हैं और वो नाम भी अल्लाह का ही इस्तेमाल करते हैं और एक तरह का कहना चाहिए रिलीजन को बिजनेस के तौर पे चलाते हैं कि आप उनको देते जाइए, नजराने लोग देते हैं, औरतें अपने जेवर तक दे देती हैं। तो मैंने तो नहीं देखा कि अगर कोई मौलाना हो और यहाँ पे वो किसी तकलीफ में हो, जो भी पाकिस्तान में एक बार रिलीजन को, हिंदुस्तान क्योंकि कभी गई नहीं वहां का, मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन पाकिस्तान में तो जो रिलीजन बेचते हैं वो बहुत आराम से हैं और बहुत ऐश कर रहे हैं। मैंने तो किसी को तकलीफ में नहीं देखा। लेकिन नॉन मुस्लिम जो है वो चाहे जितना अच्छा इंसान हो, कितना भी नेक इंसान हो, आपके हिसाब से वो नहीं जा सकेगा जन्नत में। लेकिन इस्लाम के आने से पहले जो लोग थे, इस्लाम तो बहुत बाद में आया है, उससे पहले कई दूसरे मजाहिब थे जो दुनिया में थे, उन लोगों का क्या होगा? उनको तो पता भी नहीं कि इस्लाम क्या चीज है या कोई चीज आए, कोई मजहब आएगा इस्लाम का, उससे पहले के लोगों का क्या होगा? देखिए, आपने दो सवाल किए हैं। एक सवाल ये किया है कि पाकिस्तान में बहुत सारे आलिम ऐसे हैं जो मालदार हैं, और एक सवाल आपने ये किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जितने लोग थे उनका क्या होगा। इसका जवाब मैं पहले आपको देता हूँ। तो उसका जवाब ये है कि दीन इस्लाम सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नहीं आया। दीन इस्लाम तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जो सबसे पहले नबी और सबसे पहले इंसान थे, वो भी इस्लाम लेकर आए। इस्लाम शुरू से है। इस्लाम 1400 साल के बाद नहीं आया। इस्लाम तो आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से है, लेकिन उसमें आमाल की, नमाज की, रोज़े की हैयत अलग होती थी। उस वक्त में 5 नमाजें नहीं थी, रोज़ा 1 महीने का नहीं था,
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہوا ہے۔ تو دین اسلام کو ماننے والے ہمیشہ رہے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ قرب قیامت میں اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک ایک بھی ایمان والا اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں رہے گا قیامت نہیں آئے گی۔ تو جتنے پہلے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے لوگ نبیوں کو ماننے والے تھے وہ بھی کیٹیگری میں آتے ہیں، جس کیٹیگری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ اس کیٹیگری میں آتے ہیں، نمبر ایک۔ دوسرے آپ نے کہا کہ علماء تو آج بھی جو لوگ، آپ نے تو بڑی بات کہی کہ جو لوگ دین کو بیچتے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، جس کو دیوبندی لوگ جن کو مانتے ہیں، جن کے بتائے ہوئے طریقے پر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں، قرآن کے بعد میں جو مسائل انہوں نے بتائے ہیں قرآن سے اور حدیث سے نکال کر، ان کو ہم فالو کرتے ہیں دیوبندی لوگ، تو وہ بھی بہت بڑے مالدار آدمی تھے۔ ایسا نہیں ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ جو بھی اللہ کے قریب ہوگا وہ سارے کے سارے آزمائش میں رہیں گے، ایسا نہیں میں نے کہا۔ کچھ لوگ ہر زمانے میں ایسے رہے ہیں کہ مالدار بھی رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی رہے ہیں کہ جنہوں نے، جیسے حضرت ہمارے ایک مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کی بہت ساری کتابیں بھی ہیں۔ وہ ایسے تھے کہ دنیا کو ٹھوکر مارتے تھے، دین بیچتے ہیں، ان کے پاس پیسہ آتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہر آدمی کے سوچنے کا انداز ہے، ہر آدمی کے سوچنے کا فرق ہے۔ جیسا میں چشمہ لگاؤں گا ویسا مجھے سامنے والا نظر آئے گا، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ جیسا میرا دل ہوگا ویسا ہی میں سامنے والے کو محسوس کروں۔ لیکن ایک چیز اور ہے کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ جو بھی نان مسلمز ہوں گے نا وہ جنت میں جائیں گے، اور چاہے وہ جتنے مرضی اچھے انسان، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف مسلمان جائیں گے۔ تو جو درگاہیں ہیں، جو ہمارے یہاں کی جو ہوتے ہیں مزار ہوتے ہیں، اس پہ تو ہندو بھی بہت زیادہ جاتے ہیں، انڈیا میں تو اسپیشلی، پاکستان میں شاید اتنا نہ ہو رواج، کیونکہ ہم نے تو خیر مائنورٹی کو اتنا چھوڑا ہی نہیں ہے، تھوڑی سی رہ گئی ہے، لیکن یہ کہ انڈیا میں بہت زیادہ جاتے۔ تو آپ کے خیال سے اگر جو لوگ ہمارے ساتھ جنت میں داخل تک نہیں ہو سکتے، ان کے پیسے لینا، ان سے چادر لینا، ان سے سامان لینا، کیا یہ سب جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے۔ قبر پہ جانا، قبر پہ جا کر سجدہ کرنا، قبر پہ جا کر چھپا چڑھانا، قبر پہ جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ جو لوگ مسلمان کرتے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں، اور جو غیر مسلموں سے اس طرح کا پیسہ لے رہے ہیں ناجائز دین کے نام پر، وہ بھی غلط ہے۔ جنت جو ہے مومنین کے لیے ہے، یہ حدیث کہتی ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ ہم اسی چیز کو مانتے ہیں جو قرآن کہے، جو حدیث کہے۔ میں اپنی طرف سے ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف مسلمانوں کے لیے جنت ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے اور حدیث یعنی اللہ کے نبی نے بھی ایسا کہا ہے۔ قبر پوجنے کی چیز ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معزز ہمارے لیے کوئی بھی نہیں ہے، صحابہ کرام سے زیادہ معزز ہمارے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم ان کی قبروں کو پوجتے، جب ان کی قبروں کو ہم نہیں پوجتے تو آگے جو پیر فقیر ہیں ان کی قبروں کو پوجنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ کہاں سے مسئلہ ان لوگوں نے نکالا ہے اور کہاں سے یہ رواج پڑا ہے؟ یہ بہت بعد کی دین ہے۔ میں نے کہا کہ جیسے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور صحابہ کرام کے زمانے سے دوری ہوتی چلی گئی، دین سے لوگ دور ہوتے چلے گئے، اور دین کے اندر یہ بدعات، یہ خرافات، یہ اس طرح کی چیزیں پیدا ہونی، اور یہ ان مولویوں نے کی ہے جنہوں نے اپنا پیٹ پالا ہے۔ میں آپ کی بات کو اس لیے آگے بڑھا رہا ہوں، آپ نے تو چونکہ نام لے کر کہا، میں نام لے کر نہیں کہہ رہا ہوں، میں بغیر نام کے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اپنے پیٹ پالنے کے لیے دین کے اندر بدعات و خرافات پیدا کرتے ہیں، ان عالموں سے اللہ بچائے، ان عالموں سے اللہ بچائے، ان عالموں سے اللہ بچائے۔ آپ نے حدیث کی بات کی تو محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے کراؤن پرنس ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ حدیثوں پہ یقین نہیں رکھتے اور ان کو شک ہے کہ اس طرح کی کوئی بات کی گئی ہے، اور انہوں نے اسلام میں ریفارم کی بھی بات کی۔ تو آپ کے خیال سے کوئی ریفارمز ہونی چاہیے اسلام کے اندر؟ اور حدیث کی جو انہوں نے بات کی، کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ واقعی میں ان حدیثوں پہ ہم بلیو نہیں کر سکتے کیونکہ کئی اس میں سے غلط بھی ہیں بقول ان کے کراؤن پرنس کے؟ شراب خانے کھلوانا کون سا ریفارم ہے اسلام میں؟ یا جوا خانہ کھلوانا کون سا ریفارم ہے اسلام میں؟ اسلام میں تو شراب پینا جائز، شراب پلانا جائز، شراب کو اشارے سے بتانا جائز کہ وہ رکھیے آپ پی لو، یا اس کو لا کر دینا، یہ سب حرام ہے۔ جوا کھیلنا حرام ہے، یہ ساری چیزیں اسلام میں حرام ہے۔ یہ ریفارم کہاں ہے؟ اس کو ریفارم نہیں کہہ سکتے آپ، معاف کیجیے گا، جو آپ نے سوال کیا ہے یہ سوال ہی غلط ہے۔ ریفارم اس کو کہتے ہیں
کہ جائز چیز میں اگر کوئی گنجائش ہے تو آپ اس کو کریے، آپ اس کو کریے، تو اس کو ریفارم کہتے ہیں۔ ایک ناجائز اور حرام کام کو آپ اجازت دے رہے ہیں تو وہ ریفارم نہیں ہے، وہ تو آپ لوگوں کو دین اسلام سے بہکانے اور بھٹکانے کا کام کر رہے ہیں۔ محمد بن سلمان نے جو کارنامے انجام کیے ہیں وہ دین سے ہٹ کر ہے، قرآن سے ہٹ کر ہیں، نبی کی زندگی سے ہٹ کر ہیں۔ مجھے اس بات کے کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، نہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ شاید چونکہ یہ ویڈیو آپ ظاہر بات ہے تمام آپ کا سوشل سائٹ پر جائے گی، تو میں بالکل دو ٹوک کی بات کہنا چاہتا ہوں کہ محمد بن سلمان نے جو کارنامے انجام دیے ہیں وہ دین سے ہٹ کر ہیں، اور محمد بن سلمان کو اپنے والد اور جتنے پہلے بادشاہ گزرے ہیں ان لوگوں کی زندگی پڑھنی چاہیے کہ سعودی میں آج تک نہ تو برقعے پر پابندی ہٹی تھی، نہ شراب خانے کبھی کھلے تھے، نہ سنیما گھر کھلے تھے۔ اس آدمی کی بدنصیبی کو کیا کہیے جو آدمی مدینے تک میں سنیما گھر کھلوانے کی اجازت دے، اس سے بڑا بدنصیب آدمی کون ہو سکتا ہے؟ یہ محمد بن سلمان مسلمان ہے کہ نہیں ہے، مجھے شک ہے اس بات پر۔ مجھے تو یہ بھی کہنے میں گریز نہیں ہوگا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہو سکتا ہے کہ یہودی کی اولاد ہو، کیونکہ یہودی جو ہے دین اسلام کو ختم کرنے کے در پہ ہے۔ یہودی جو ہیں دین اسلام اور مسلمان کو ان کے اندر بدعمالیاں پیدا کر کے، ان کے اندر خرابیاں پیدا کر کے اس طرح کی چیزیں دین اسلام میں لاتے ہیں۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں یہ آدمی یہودی نسل سے ہو، جیسے آپ نے دیکھا تھا ISI کا سرغنہ، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو خلافت کی بات کرتا ہے۔ وہ کون تھا؟ ایک یہودی تھا، ایلیاڈ شمون تھا یا ہے، ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے وہ مر گیا ہے زندہ ہے۔ وہ ایلیاڈ شمون، اس نے جو ہے خلافت کا دعویٰ کیا اور اس نے مسلمانوں کو مارا، اللہ اکبر کہہ کر مارا مسلمانوں کو۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ جو اس ٹائپ کے لوگ ہیں ان کو اپنے دین پر نظر ثانی چاہیے۔ وہ کیسے مسلمان ہیں جو شراب خانوں کی اجازت دیں؟ وہ کیسے مسلمان ہیں جو طوائفوں کو ناچنے کی اجازت دیں؟ وہ کیسے مسلمان ہیں جو مدینے تک میں سنیما گھر کھلوانے کی اجازت دیں؟ اللہ حفاظت فرمائے ایسے مسلمانوں سے، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں کہ مدینے کے اندر یا مکے کے اندر سنیما گھر کھلیں، شراب خانے کھلیں، جوا خانے۔ اور میرے سننے میں یہ آیا ہے، کہاں تک سچ ہے کہاں تک جھوٹ ہے، کہ وہ ایک ایسی سٹی، ایک ایسا شہر بھی بنوا رہے ہیں جہاں اسلامک لا نہیں چلے گا، وہاں وہ جمہوری ہوگا، یعنی وہاں آدمی صرف عیاشی کرنے جائے گا، ہر آدمی وہاں عیاشی کرے گا، کوئی بھی جا سکتا ہے، سعودی ہو باہر کا ہو۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو مسلمان کیسے کہا جائے؟ لیکن مولانا صاحب جو جنت کا نقشہ کھینچا گیا ہے ہمارے ہاں کہ وہاں پہ شراب ملے گی، 72 حوریں ملیں گی، وہ بھی تو ایک عیاشی کا ہی اڈا ہمیں لگے گا یا نہیں؟ وہ بھی تو صرف یہی بتایا گیا ہے کہ مردوں کو 72 حوریں ملیں گی، ایسی لمبی ہوں گی، ایسی ہوں گی، ویسی ہوں گی، 100 کپڑے پہنے ہوں گے پھر بھی باڈی نظر آئے گی۔ موجود ہے اس پہ انٹرنیٹ پہ مولانا طارق جمیل بتا رہے ہیں، اور شراب وہاں بھی پینے کا کہا گیا ہے۔ باقی یہودیوں کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو بہت سی میڈیسنز ایسی ہیں جو یہودیوں نے بنائی ہیں، بہت سے سائنس کے کام ایسے ہیں جو یہودیوں نے کیے، اتنے قابلیت کاش مسلمانوں میں ہوتی تو بڑی اچھی بات تھی۔ تو صرف ان کے ایک ریلیجن کے الگ ہونے سے اتنی نفرت کیوں؟ میں اور آپ جس پہ بات کر رہے ہیں یہ بھی یہودیوں کا ہی بنایا ہوا ہے۔ تو یہودیوں کی ہم میڈیسن کھا سکتے ہیں، ان کی سائنس کی ہر چیز ہم استعمال کر سکتے ہیں، موبائل یوز کر سکتے ہیں، لیکن یہودیوں کو ہم کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ اور وہی جو جنت کی میں نے بات کی تو وہاں پہ تو کچھ اور بتایا ہی نہیں کہ عورتوں کے لیے کیا ہے جنت میں، کیا شاپنگ مال ہے، کیا لائبریری ہے، کچھ ہے؟ صرف 72 حوروں کا ذکر ہے، شراب کا ذکر ہے، ڈرائی فروٹ ہوگا، پھل ہوں گے، اور 72 حوروں کے ساتھ رہتے رہیں گے۔ اور کتنے مولانا ہمارے یہاں کے ہیں جو بتاتے ہیں کہ کتنی طاقت آ جائے گی مردوں میں۔ تو یہ سب کچھ کیا عیاشی نہیں ہے؟ اور اگر وہ جو ہے سعودی عرب کا کراؤن پرنس اگر اس چیز کو لے کر آ رہے ہیں ماڈرن طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں جہاں پہ ساری دنیا کا مقابلہ کر سکیں سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ایجوکیشن میں، تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں، دین جو ہے اللہ کے حکم کو ماننے کا نام دین یہ ہے کہ اگر اللہ نے کہہ دیا نماز پڑھو تو نماز کا پڑھنا دین۔ اگر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ نماز فلاں وقت میں نہ پڑھو
تو اس وقت نماز کا نہ پڑھنا دین ہے۔ 30 دن کے روزے رکھنا یہ دین ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھنا، تو اس دن روزہ نہ بھی دین ہے۔ اب سمجھ لیجیے اس بات کو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو دین جو ہے اللہ کے حکم کا نام ہے۔ اگر دنیا میں قرآن نے شراب پر پابندی لگائی ہے، شراب کو حرام کہا ہے، تو شراب دنیا میں حرام ہے۔ اور اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد انسان کو شراب طہور کہا ہے، اس کو شراب طہور کا مطلب پاک پانی، حرام پانی نہیں، ناپاک پانی نہیں، ایسا پانی نہیں جس سے آدمی بہک جائے، ایسا پانی نہیں جس سے نشے میں آ جائے، ایسا پانی نہیں جس سے پھر آدمی عیاشی کرے۔ شرابن طہورا کہا ہے قرآن۔ تو شرابن طہورا اگر اللہ جنت میں جنتیوں کو دے گا تو اس پر میں سمجھتا ہوں اس پر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دین تو اللہ کی ماننے کا نام ہے۔ جب ہم نے دنیا میں اللہ کی بات کو مانا ہے، اللہ چاہی زندگی گزاری ہے، قرآن چاہی زندگی گزاری ہے، اور جنت میں جا کر اگر ہمیں اللہ اس کا بدل دے رہا ہے، اس کا ثواب دے رہا ہے، اس کی جزا دے رہا ہے، تو اس پر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے مسلمان کو۔ غیر مسلم اگر اس طرح کی بات کہے کہ ایسا کیوں ہے، تو اس کا جواب تو سمجھ میں آتا ہے، اعتراض تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان یہ کہے کہ ایسا کیوں اور دنیا میں ایسا کیوں نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر میں ایک بات کہوں گا کہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے جب تک آدمی قرآن کو صحیح نہیں سمجھے گا، قرآن کو صحیح نہیں پڑھے گا، حدیث کو صحیح نہیں سمجھے گا، حدیث کو نہیں پڑھے گا، اس وقت تک یہ چیزیں اس کو سمجھ میں نہیں آئیں۔ دوسری بات، محمد بن سلمان نے دنیا میں شراب کو جائز قرار دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے شراب ناجائز ہے، قرآن کہتا ہے جوا ناجائز ہے، اور محمد بن سلمان دنیا میں کہتا ہے کہ جوا جائز ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے قرآن کی مخالفت کون سا دین ہے؟ قرآن کے خلاف عمل کرنا یہ کون سا دین ہے؟ آپ مجھے بتا دیجئے۔ آپ بھی مسلمان ہیں، اگر آپ مجھے اس بات کی تائید کر دیں، مجھے بتا دیں کہ نعوذ باللہ قرآن سے الگ کوئی زندگی دین ہو سکتی ہے تو مجھے بتا دیجئے۔ ہم نے تو آج تک یہ پڑھا ہے کتابوں میں، اور قرآن میں بھی یہ ہے کہ جو قرآن کی زندگی پر عمل کرے، قرآن کی بات پر عمل کرے، وہی دین ہے۔ اور حدیث چونکہ قرآن سے نکلی ہوئی بات ہے، یعنی اللہ کے رسول نے وہی فرمایا جو قرآن نے کہا ہے۔ حدیث قرآن کی تفسیر ہے، یعنی حدیث قرآن کا ٹرانسلیٹ ہے۔ تو آپ اس کو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی حدیث کو میں نہیں مانتا؟ چلیے آپ حدیث کو نہیں مانتے، قرآن کو تو مان لیجئے۔ قرآن میں کہا ہے کہ شراب حرام ہے، قرآن میں کہا ہے جوا حرام ہے، قرآن میں کہا ہے فلم دیکھنا حرام ہے، آپ تو سنیما گھر کھلوا رہے ہیں، آپ تو شراب پینے کی اجازت دے رہے ہیں، تو کون سے مسلمان ہیں بھیا؟ آپ مجھے بتا دیجئے۔ آپ حدیث کو مت مانیے، چلیے نہیں مانیے، قرآن کو تو آپ مانیں گے۔ قرآن میں کہاں جائز ہے شراب؟ قرآن میں کہاں جائز ہے جوا؟ قرآن میں کہاں جائز ہے طوائف کے ساتھ جو ہے اس کا مجرا دے، اس کے ناچ گانے دیکھنا کہاں جائز ہے؟ مجھے بتا دیجئے۔ قرآن میں کہاں جائز ہے کہ عورتیں جو ہے برقع چھوڑ کر جو ہے ایسے ہی کھلم کھلا پھرتے ہیں؟ دوسری بات، آپ نے یہودی کے بارے میں کہا کہ صاحب ٹیکنالوجی تو آپ استعمال کر رہے ہیں لیکن ان کو برا مانتے ہیں۔ میں یہودی کو بحیثیت ریلیجس برا نہیں مانتا، میں یہودی کو اس لیے برا مانتا ہوں چونکہ ان کی جتنی پالیسیز ہیں وہ سب اسلام اور مسلمان کے خلاف۔ سپوز کیجیے، میں ایک بہت بڑی بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں آپ کے چینل پہ۔ آپ نے 9/11 کا نام سنا ہوگا، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ 9/11 یہودیوں کی دین تھی، اسلام اور مسلمان کو بدنام کرنے کی۔ 9/11 کو سچا واقعہ نہیں ہے۔ 9/11 گڑھا ہوا واقعہ ہے، یہ صرف اسلام اور مسلمان کو بدنام کرنے کی۔ اور ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہودی اور عیسائیوں نے جب اسلام کو ختم کرنے کی پوری طاقتیں لگائیں اور وہ اسلام کو ختم نہیں کر پائے، قرآن کے نسخے تک انہوں نے جلانے کی کوشش کی۔ جب انگریزی حکومت تھی، پاکستان بھی انگریزی حکومت کے اندر آتا تھا، پاکستان بھی جب متحدہ، یوں کہیے کہ متحدہ ہندوستان تھا، تو اس وقت انگریز نے قرآن کے نسخے تک جلانے کی بات کی اور جلائے بہت ساری جگہوں پر۔ جب انہوں نے دیکھا کہ قرآن کو جلانے سے بھی اسلام ختم نہیں ہو رہا ہے، تو انہوں نے پھر یہ چال اپنائی کہ مسلمانوں کے اندر اوریانیت، وحاشی اور ایسی چیزیں مسلمان کی زندگی میں پیدا کی جائیں تاکہ اسلام کی جو روح ہے وہ مسلمان کے اندر سے ختم ہو جائے۔ آج وہی ہو رہا ہے، مسلمان ہے لیکن روح اس کے اندر اسلام کی نہیں، آج اس کے اندر روح یہودی اور عیسائیوں کی ہے۔ آج وہ سارے کام کر رہا ہے جو یہودی اور عیسائی کر رہے ہیں۔ مسلمان چوری بھی کرتا ہے، مسلمان زنا بھی کرتا ہے، مسلمان جھوٹ بھی بولتا ہے،
مسلمان شراب بھی پیتا ہے، مسلمان گالی بھی دیتا ہے، مسلمان اپنے پڑوسی کو ستاتا بھی ہے، مسلمان اپنے بھائی کا مال بھی کھاتا ہے. آج پھر انہی مسلمانوں کا ایگزامپل دے کر اسلام کو لوگ برا کہتے ہیں. آپ یہ بتائیے، میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، حالانکہ میں چونکہ آپ کا پینلسٹ ہوں، مجھے سوال کرنے کا حق نہیں، لیکن میں کرتا ہوں. پاکستان میں جتنی جہادی تنظیم ہیں وہ کیا جہاد کر رہی ہیں؟ آپ مجھے بتا دیجئے. جہاد کی میں بھی تو روح آپ نہیں سے ہے. نہیں، بالکل غلط کر رہی ہیں. میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ غلط کر رہی ہیں. جو جہادی تنظیمیں ہیں وہ بالکل غلط کام کر رہی ہیں. لیکن آپ نے وہ مجھے 72 حوروں والی بات نہیں بتائی کہ وہ 72 حوروں کا جو بتایا گیا ہے مردوں کے لیے وہ کیا ہے. کیا وہ عیاشی نہیں ہے وہاں پہ؟ اور تو کچھ نہیں بتایا کہ نہ شاپنگ مال ہے، نہ لائبریری ہے. عورتوں کے لیے کیا ہے؟ فار ایگزامپل میں بہت اچھے کام کرتی ہوں، سارے اسلام کے رول فالو کرتی ہوں، میں جنت میں جاؤں گی، مجھے وہاں کیا ملے گا؟ آپ جنت میں ان 72 حوروں کی سردار ہوں گی، اور جو شوہر آپ کی زندگی میں تھے وہی شوہر آپ کے وہاں بھی رہیں گے. اگر آپ کے شوہر بھی اچھے کام کرتے ہوں گے، اگر دونوں آدمی جنت میں جائیں گے تو ظاہر بات ہے آپ ان حوروں کی سردار رہیں گی. اور دیکھیے وہ عیاشی نہیں ہے. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ پھر وہی بات آتی ہے جیسے میں نے جواب دیا کہ یہ دنیا کے اندر ان اچھے اعمال کی جزا ہے، ان اچھے اعمال کا سب. وہاں عیاشی کا تصور بھی نہیں کر سکتا آدمی. دیکھیے وہاں جو ہے شہوت جیسے دنیا میں آدمی پوری کرتا ہے، وہاں شہوت کا وہ طریقہ نہیں ہوگا. نہ وہاں کوئی ناپاکی ہے، نہ وہاں کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں ہے، نہ وہاں آدمی کا من اس طرف جائے گا. وہاں تو جنتی صرف ایک چیز کو سوچے گا کہ اللہ کا دیدار مجھے کب ہوگا، اللہ کا دیدار نہیں مجھے کب ہوگا. مولانا صاحب، مردوں کے لیے 72 حوریں اور عورتوں کے لیے وہی والا شوہر جو یہاں پر ہے، یہ تو بڑی غلط بات ہے. عورتوں کو اچھا بھی تو کوئی چوائس دیجئے نا. عورتوں کے لیے بھی کوئی اٹریکشن رکھیے. کیا عورتوں کا دل نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ عورتوں کے لیے وہی شوہر، اگر شوہر کے ساتھ نہ بنتی ہو، بے شک بہت نیک ہو، لیکن اس دنیا میں شوہر نہ پسند ہو، کسی طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے گزارا کر لیا، وہاں جا کے پھر وہی گلے پڑ جائے گا. یہ تو عجیب سی بات ہے. اور اچھا آپ لوگ 72 حوریں لے کے گھومیں گے. اور ہمارے یہاں تو مولوی بہت کہانیاں بتاتے ہیں 72 حوروں کی کہ کس طرح کی ہوں گی، ایسی حسین ہوں گی، ایسی ہوں گی. تو مطلب یہ تو بڑی ناانصافی ہے. دیکھیے یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا، یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا. یہ سوال آپ اللہ سے کیجئے جس نے جنت میں مسلمان کے لیے یہ چیزیں رکھی ہیں. یہ سوال اللہ سے بنتا ہے، کیونکہ نعوذ باللہ میں تو دین کا خالق نہیں ہوں. میں تو نعوذ باللہ میں نے قرآن نازل نہیں کیا. قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے یہ چیزیں قرآن میں بتائی. تو اب یہ سوال تو مجھ سے نہیں بنتا کہ صاحب جنت میں میرے لیے کیوں ایسی چیز نہیں ہے. جنت میں نہیں ٹھیک، اچھا نہیں ٹھیک ہے. میں آگے بڑھتی ہوں. میں آپ سے لاسٹ کوشچن یہ کروں گی کہ جیسے کہ بہت ہمارے یہاں تبلیغ کی جاتی ہے، زبردستی کی تبلیغ مسلمان کر رہے ہیں کسی کو. تو جس کو بھی کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب کا، ان کے مذہب والے مارنے کے لیے نہیں آ جاتے اگر کوئی مسلمان ہو جائے. لیکن اسلام میں اگر کوئی اسلام چھوڑنا چاہے اور کسی اور ریلیجن میں جانا چاہے یا کہیں بھی نہ جانا چاہے کہ بس میں نے آج سے کوئی ریلیجن فالو نہیں کرنا، تو ہمارے یہاں سب اٹھ جاتے ہیں مارنے کے لیے کہ نہیں جی یہ تو اس کو تو مار دینا چاہیے. بلاسفیمی لا اور اس طرح کی کئی چیزیں جو ہے نکال رکھی ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اسلام نے وہ آزادی کیوں نہیں دی ہے کہ کوئی اس میں سے نکل بھی سکتا ہے؟ جب آ سکتا ہے تو جانے بھی دیجیے. کون کہتا ہے اسلام میں آزادی نہیں ہے؟ اسلام قرآن یہ کہتا ہے لکم دینکم ولی دین. لکم دینکم ولی دین کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں اپنے ملک کی بات کرتا ہوں، ہندوستان میں جیسے ہر آدمی کو اپنے ریلیجن پر، اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے، ایسے ہی قرآن نے کہا ہے لکم دینکم ولی دین. ہر آدمی کو آزادی ہے اپنے دین پر عمل کرنے کی. اور یہ بھی کہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. نہ دین میں لانے کے لیے زبردستی ہے، نہ دین میں اگر کوئی آدمی چلا جائے اس پر زبردستی کرنے کا کسی کو حق ہے. قرآن نے صاف کہا ہے. تو اگر کوئی آدمی قرآن کو نہ مانے اور پھر کسی پر زبردستی کرے تو اس میں نہ تو دین کا کوئی معاملہ ہے نہ قرآن کا کوئی معاملہ ہے. یہ تو میری اپنی اچھا ہے، میں کر رہا ہوں اپنے من سے یہ ساری باتیں. دین اسلام نہیں کہتا. دین اسلام تو یہ کہتا ہے جو اسلام کو ماننا چاہے وہ اسلام کو مانے، جو اسلام کو نہیں ماننا چاہتے وہ اسلام کو نہ مانے. ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے. دین اسلام نے یہ تھوڑا ہی کہا کہ تلوار لے کے ان کی گردن اڑا دو آپ.
کیا جتنی بھی جنگیں صحابہ کرام کے زمانے میں اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوئی ہے، ایک جنگ مجھے آپ ایسی بتا دیجئے وہ جنگ جو ہے دفاعی نہ ہو؟ ساری جنگیں دفاعی، یعنی جب اٹیک ہوا تو اس کو بچاؤ کے لیے، ایسا نہیں کہ مسلمان پڑھ کر گئے ہوں اور جا کے سر قلم کر دیے ہوں نعوذ باللہ غیر مسلموں کو۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ دعوت ضرور دی ہے، اللہ کے نبی نے بھی دی ہے، تمام اس وقت کے بادشاہوں کو اللہ کے نبی نے خطوط بھیجے ہیں کہ بھئی میں اللہ کا رسول ہوں، آپ مجھے مان لیجئے، اللہ کو مان لیجئے، اور یہ دین سچا ہے۔ تو دعوت دینا الگ کام ہے، لیکن جو آدمی اسلام نہ لائے یا مسلمان سے مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ دے، اس پر زبردستی کرنا یا اس کی گردن قلم کرنا یا اس طرح کی باتیں کرنا کہ اگر کوئی اس کی گردن قلم کر دے گا میں 50 لاکھ دوں گا، میں 50 کروڑ دوں گا، یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سب صرف سیاسی باتیں ہیں اور صرف پبلسٹی لینے کے لیے اس طرح کے کام مسلمان کرتا ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں تمام ٹی وی شوز میں کہ اسلام کو کبھی بھی مسلمان کی زندگی سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اسلام کی زندگی مسلمان کے اندر دیکھنا چاہیے۔ اگر مسلمان میں اسلام کی زندگی ہے تو وہ سچا مسلمان ہے، اگر اس کے اندر اسلام کی زندگی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ایک مسلمان شراب پیتا ہے تو نعوذ باللہ اسلام میں شراب جائز ہوگی، ایسا کچھ نہیں۔ جیسے میں نے ابھی بھی پہلے بھی کہا کہ قرآن نے شراب حرام کی ہے تو شراب حرام ہے، چاہے وہ محمد بن سلمان اس کو جائز کرے یا پاکستان کے عمران خان اس کو جائز کریں، وہ جائز نہیں ہو سکتی، وہ حرام ہے تو وہ حرام ہے۔ اس لیے آپ یہ سمجھ لیجئے، ایک پیغام میں آپ کے چینل سے یہ دینا چاہتا ہوں تمام مسلمانوں کو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو، چاہے وہ سعودی کا مسلمان ہے یا پاکستان کا مسلمان ہے یا ہندوستان کا مسلمان ہے، کہ دین اسلام جو ہے قرآن کا نام ہے، اللہ کی بات کو ماننے کا نام ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی زندگی جیے گا، چاہے وہ سعودی کا مسلمان ہو یا پاکستان ہندوستان کا مسلمان ہو، جو قرآن کے خلاف زندگی جیے گا وہ پھر اللہ سمجھے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں میری نظر میں وہ مسلمان جو لیکن قرآن آپ کی کو زندگی۔ لیکن آخری میں جاتے جاتے آپ سے یہ ضرور پوچھوں گی کہ آپ کے خیال سے بہت سے دوست ہمارے ہندوستانی دوست ہمیں کہتے ہیں کہ جی جب اسلام نہیں آیا تھا بر صغیر میں، یعنی ہندوستان پاکستان اس سارے علاقے میں، اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب ہندو تھے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ اسلام آنے سے پہلے جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں، ہمارے آباء و اجداد یا جو بھی، سب ہندو تھے؟ نہیں دیکھیے، ہم کنورٹڈ مسلمان ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ہم جو ہے ہندوستان پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ کنورٹڈ مسلمان ہیں۔ یہاں جو لوگ عرب لوگ آئے تھے جنہوں نے ہندوستان پاکستان متحدہ ہندوستان کو فتح کیا تھا، وہ لوگ آئے اور واپس چلے گئے، انہوں نے یہاں آبادی تو کی نہیں، لیکن ان کی وجہ سے جو لوگ مسلمان ہوئے وہ ہم کنورٹڈ مسلمان ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے آباء و اجداد یا ہمارا شجرہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے یا کسی صحابی سے ملتا ہے۔ اگر کچھ لوگوں کے پاس شجرے ہیں تو وہ اتھینٹک بھی ہو سکتے ہیں، غیر اتھینٹک بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہندوستان پاکستان کے جو مسلمان ہیں وہ کنورٹڈ مسلمان ہیں، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو کنورٹڈ مسلمان ہیں وہ پکے مسلمان نہیں۔ مسلمان جب آدمی ایمان لے آیا اللہ پر، قرآن پر، اس کے رسولوں پر، فرشتوں پر، یوم آخرت پر، پھر وہ پکا مسلمان ہے۔ ان کے والد چاہے جو بھی تھے، جیسے صحابہ کرام جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابہ کرام ایمان لائے تو ان کے والدین غیر مسلم تھے، لیکن صحابہ کرام مسلمان تھے، ایمان والے تھے۔ تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اگر ماں باپ غیر مسلم ہیں تو پھر اولاد مسلمان نہیں ہو سکتی۔ تو ہم بھی مگر وہ اسلام تو تلوار کے زور پر آیا تھا نا، کسی کی بھی گردن پہ تلوار رکھ دیں گے تو وہ اپنے آپ ہی کلمہ پڑھ دے گا۔ یہ آپ سوچے، اسلام اگر تلوار کی زور سے پھیلتا تو 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، ہندو تو ایک بھی نہیں بچتا، سارے ہندو ختم ہو گئے ہوتے۔ 800 سال کا زمانہ معمولی زمانہ نہیں ہوتا محترمہ۔ اگر تلوار کے زور سے اسلام پھیلتا تو ہندو تو کوئی بھی نہیں بچتا، نہ ہندوستان میں، نہ پاکستان میں، نہ بر صغیر میں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا، میں ہندوستان کی مثال آپ کو دیکھتا ہوں، جتنے بھی مسلمان بادشاہ گزرے ہیں انہوں نے اگر مسجد بنوائی تو ساتھ میں مندر بھی بنوایا، عیدگاہ بنوائی تو ساتھ میں مندر بھی بنوا دیا۔ ایسے جمہوری اقدار کو سامنے رکھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے مسلمان بادشاہ تھے اس وقت میں کہ انہوں نے مندروں میں دان دیے، مندروں میں برتن خرید کر دیے، مندروں میں لنگر چلوائے، مندروں کو آباد کرایا۔
تو اگر اسلام تلوار کی زور سے پھیلتا تو معاف کیجیے گا ایک بھی ہندو نہیں بچتا. لیکن جو آپ کہہ رہے اگر جو آپ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب، جو آپ کہہ رہے ہیں اگر وہی بات سچ ہوتی تو بابری مسجد کا جو مدعا ہے وہ اٹھتا ہی نہیں، وہ مسئلہ ہی نہ ہوتا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مندر تھا اور اس کو توڑ کر اور اوپر مسجد بنا دی گئی. اگر آپ کہہ رہے ہیں جیسے آپ بقول آپ کے کہ جہاں پہ مسجد ہوتی تھی وہی مندر ہوتا تھا، جہاں مندر ہوتا تھا وہاں مسجد، تو پھر اس طریقے سے پھر مندر کو نہ توڑا گیا ہوتا اور بابری مسجد نہ بنا دی گئی ہوتی. آپ جو ہے ہندوستان کی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے بابری مسجد کو لے کر، شاید وہ آپ کی نظر سے نہیں گزرا. سپریم کورٹ نے جب فیصلہ دیا، جب ججمنٹ دیا اس کا، تو 4 باتیں پر سے کہی. سب سے پہلی بات یہ کہی کہ ہمیں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی ہو. چل جھوٹا. دوسری بات یہ کہی کہ 1949 میں جو بابری مسجد میں مورتی رکھی گئی تھی وہ غیر قانونی طریقے سے رکھی، یعنی چوری سے رکھی گئی. تیسری بات یہ کہی کہ جو 1992 میں بابری مسجد کو شہید کیا وہ انلیگل تھا، وہ غیر قانونی تھا. چوتھی بات یہ کہی کہ جو لوگ مسجد کو توڑنے میں شریک تھے ان کو سزائیں ملنی چاہیے. یہ 4 باتیں مکھیہ روپ سے ہمارے سپریم کورٹ نے، ہمارے دیش کے سپریم کورٹ نے کہی. لیکن اس کے بعد میں چونکہ سپریم کورٹ کے پاس ایک پاور ہوتی ہے 142، یعنی ان کے پاس ایک ایسی پاور ہوتی ہے کہ تمام ثبوت اور شواہد ہونے کے باوجود سپریم کورٹ کی جو بینچ ہوتی ہے وہ فیصلہ اس کے خلاف دے سکتے ہیں، کہ ان کو پاور ہے. اسی لیے انہوں نے صاف طور سے کہا کہ ہم اپنے اس حق کا استعمال کرتے ہوئے پھر بھی یہ جگہ رام مندر کو دے رہے ہیں. کچھ بھی اور ہندوستان کا مسلمان صرف اس وجہ سے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، ہندوستان کا مسلمان خاموش رہا. ہندوستان کے مسلمان نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی کہ سپریم کورٹ نے ایسا فیصلہ کیوں دے دیا، کیونکہ ہندوستان کا مسلمان ہمارے سنویدھان میں اور دیش کی عدلیہ پر یقین رکھتا ہے اور ایسی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرنا چاہتا جس سے ہندوستان میں ہندو مسلمانوں میں نفرت پھیلے اور کوئی اس طرح کی بات. مسلمانوں کا جوش اگر ایجوکیشن کی طرف ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ وہ کوئی ویکسین بنا لیں، کبھی کوئی میڈیسن بنا لیں، کبھی کوئی سائنٹسٹ نکل آئے اور کبھی کوئی جس طرح سے میں کہہ رہی ہوں کہ موبائل ہو گیا، انٹرنیٹ ہو گیا، اس طرح کی کوئی چیز ایجاد کر دیں، بجائے اس کے کہ بس صرف مسجد اور مندر کے بیچ میں ہی ادھر سے ادھر ہوتے رہیں. اس سے بہتر ہے کہ ایجوکیشن کی طرف جائیں، جو کہ بہت کم میں نے دیکھا ہے کہ مسلم کنٹریز میں سے شاید جو دنیا کی 100 بہترین یونیورسٹیز ہیں ان میں سے ایک بھی اسلامک کنٹری میں نہیں ہے. یہ چیز کبھی بھی مسلمان اس کی طرف نہیں جاتے. بہت شکریہ مولانا صاحب کہ آج آپ نے جوائن کیا. شکریہ. اب آپ یہاں تک آ گئے اور میری بات سن رہے ہو تو میرا انسٹاگرام کا میرا لنک ہے ڈسکرپشن میں، میرا یوٹیوب بلاگنگ چینل بھی ہے، دونوں کا لنک ہے ڈسکرپشن میں. ایک کو جا کے سبسکرائب کرو، ایک کو جا کے فالو کر لو. آپ کا بھائی آپ کے لیے پاک میڈیا سے ریلیٹڈ ویڈیو لاتا رہتا ہے. آپ لوگ اپنا خیال رکھیے. جے ہند، وندے ماترم، جے شری رام، جے شری رام، جے شری رام.